بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ اسم معرفہ آپ کا پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہوتا ہے۔ اب اسم معرفہ کی ان 4 قسموں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب یہ 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب اسم علم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اسم علم وہ نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسم علم کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ اب کسی شخص کو پہچاننے کے لیے ہم جو ہیں اسم علم ان کی پہچان ہوتی ہے کسی بھی شخص کی۔ کس طرح سے؟ ان میں آتا ہے خطاب، تخلص، لقب، کنیت، عرف۔ اب کچھ اتنی مشہور شخصیات ہیں جن کو خطاب دیا جاتا ہے، شاعروں کا تخلص ہوتا ہے، ان کو لقب دیا جاتا ہے، ان کی کنیت ہوتی ہے یا عرف انہیں کہا جاتا ہے۔ اب ان جملوں کو ہم غور سے پڑھیں گے تاکہ ہم اسم معرفہ کی قسموں کو بہت آسانی سے سمجھ سکیں۔ شمس العلماء میر حسن رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اب میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطاب تھا وہ شمس العلماء انہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے اسد اللہ خان غالب اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہزاروں لوگ روزانہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار دوست تھے۔ گونگا پہلوان ہر دنگل میں کامیابی حاصل کرتا تھا۔ اب ان جملوں کو ہم مزید سمجھنے کے لیے کہ اس میں خطاب کیا ہے اور ان کا اصل نام کیا ہے، یہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ پہلے جملے میں میر حسن کے نام کے ساتھ شمس العلماء آیا ہے۔ شمس العلماء اصل نام نہیں، یہ نام میر حسن کو ان کی علمی خدمات کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ مطلب انہوں نے جتنے بھی علمی خدمات سر انجام دیے تھے اس کے عوض انہیں یہ خطاب شمس العلماء کا دیا گیا تھا۔ ایسا نام خطاب کہلاتا ہے۔ خطاب وہ نام ہے جو نمایاں خدمات کے عوض حکومت یا قوم کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء مولوی میر حسن کا خطاب ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم، مادر ملت بھی خطاب ہے۔ اب ہم تخلص کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے جملے میں اسد اللہ خان کے نام کے ساتھ غالب بھی لکھا گیا ہے۔ یہ مختصر نام ہے جو اسد اللہ خان غالب کا اصل نام کی جگہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نام تخلص کہلاتا ہے۔ جو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں شاعر عام طور پر، اسے ہم تخلص کہیں گے۔ جیسے میر تقی میر ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، یہ جو اپنی شاعری میں اپنے نام کو استعمال کرتے تھے اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنی شاعری میں اپنی اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، جیسے غالب شاعر کا تخلص ہے۔ اسی طرح حالی، آزاد، ناسخ بھی تخلص ہے۔ اب ہم آتے ہیں لقب کی طرف۔ تیسرے جملے میں گنج بخش وہ نام ہے جو حضرت سید اللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وصف کے یا ان کی ایک خوبی کو نمایاں کرتا ہے۔ ایسا نام لقب کہلاتا ہے۔ مینز ان کی کوئی اچھی خوبی، ان کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے تو اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ لقب وہ نام ہے جو کسی شخص کی کسی خاص وصف یا اس کی کسی خاص خوبی کو نمایاں کرے، جیسے گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو سید علی حجویری کے خاص وصف کو نمایاں کرتا ہے۔ اس طرح کلیم اللہ، شیر خدا اور سید البشر بھی لقب ہیں۔ جس طرح حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اسے ہم خطاب یا تخلص نہیں کہیں گے۔ تخلص آپ کا زیادہ تر شعر و شاعری میں جو شاعر استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا تخلص ہوتا ہے۔ خطاب جو ہے آپ کی کسی اچھی کارکردگی کی بنا پر آپ کو حکومت دیتی ہے یا لوگ آپ کو دیتے ہیں، اسے خطاب کہتے ہیں۔ اور جو لقب ہوتا ہے وہ آپ کی کسی خاص وصف کے عوض آپ کو ملتا ہے۔ اب ہم کنیت کی طرف آتے ہیں۔
چوتھے جملے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے بکر کا باپ، یہ نام بیٹے کی نسبت سے ہے، ایسا نام کنیت کہلاتا ہے۔ اب کنیت کو ہم مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، جیسے ابو بکر کنیت ہے، یہ نام بیٹے کی نسبت سے ہے۔ اس کے علاوہ ابو الحسن ابن مریم بھی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ عرف، پانچویں جملے میں گونگا ضلع سیالکوٹ کے ایک مشہور پہلوان کا وہ نام ہے جو اس کے گونگا ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا، ایسا نام عرف کہلاتا ہے۔ عرف وہ مختصر نام ہوتا ہے جو اصل نام کی جگہ لاڈ، پیار، حکارت یا کسی بھی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لاڈ یا پیار کی وجہ سے آپ کو کوئی عرف ملا ہو، آپ کو جو ہے کسی بری چیزوں میں بھی، حکارت کے نام سے بھی آپ کو پکار کر آپ کو عرف میں آپ کو نام دیا جا، جیسے گونگا جو ایک مشہور پہلوان کا عرف ہے۔ اس کے علاوہ گاما، شیدہ، ماجھا وغیرہ بھی عرف ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اسم معرفہ کی اقسام آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کامنٹس میں آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔